على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سرے سے کوئی روزہ ہی نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، اور صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نہ تو اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی اس نے روزہ افطار ہی کیا۔ کتاب الصیام کا یہ آخری حدیث ہے۔ روزوں سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ نفل روزے رکھنے کی بھی ترتیب وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے روزے کو عبادت گردانتے ہوئے ہمیشہ ہی روزہ رکھنا شروع ہو جائے، صیام الابد، ابد کا معنی ہے کہ کوئی بھی دن اس نے افطار نہیں کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھے گا، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ باوجود اس کے کہ وہ روزانہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ نہ اس نے روزہ رکھا ہے نہ افطار کیا ہے، یعنی نہ اس کے روزہ رکھنے کا ثواب ہے اور نہ افطاری کرنے کا ثواب ہے۔ عبادات میں یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ عبادات توقیفی ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ ہوتا ہے، وقف کہتے ہیں کھڑا ہو جانا، رک جانا۔ توقیفی بمعنی جہاں ہمیں شریعت نے کھڑا کیا ہے، جتنا جیسے جس طرح حکم دیا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ اور اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ جس بھی عبادت کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کی اور صحابہ کو سکھائی، وہ عبادت اسی طرح ہوگی۔ اب دیکھیں، روزہ رکھنا بنیادی طور پر شریعت کا حکم ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا، فرض روزے رکھنا، یہ اسلام کے ارکان میں سے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم نے پہلے وہ حدیث بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کتنا دور کر دیتے، 70 سال کی مسافت سے انسان ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیا جاتا، تو کتنی بڑی اجر و ثواب کی بات ہے۔ لیکن یہ اجر و ثواب تب ہے جب اس روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھا جائے، اور وہ طریقہ ہم نے متعدد احادیث میں سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فرض روزے رکھنے کی کس طرح تاکید فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے علاوہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا یا ہفتہ اتوار کا روزہ رکھنا تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو، جمعے کے دن کو مخصوص کر کے صرف جمعے کا دن کا روزہ نہ رکھنا، اسی طرح عیدین کے دن کے روزے نہ رکھنا، اسی طرح ایام تشریق کے روزے نہ رکھنا، اور مسنون روزوں میں ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھنا، اسی طرح شعبان کے ابتدائی 15 دنوں کے اندر روزے رکھنا، اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، 10 جو محرم ہے اس کی وجہ سے یوم عاشورہ جو ہے اس کے متبادل کے طور پر 9 محرم کا روزہ رکھنا، یہ سارے روزے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تفصیل سے پتہ چل گئے۔ اور دوسری حدیث جو ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے کثرت سے بھی روزے رکھنے ہیں تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت۔ اس سے زیادہ جب کوئی بندہ آگے جائے گا، اب وہ کتاب و سنت کی مخالفت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات کے شروع میں ہی حکم دیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ شریعت کا مقصود عبادت کے نام پر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور اطاعت اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پر کسی چیز کو کرے
اور اللہ کے حکم سے ہی اس کو چھوڑے بھی۔ اب اگر کوئی بندہ کہ نہیں میں رکھوں گا ہی رکھوں گا، میری عادت بن گئی ہے، میں اب چھوڑتا ہی نہیں ہوں، اب یہ تو عادت پہ کر رہا ہے، یہ اطاعت کے اندر نہیں، یہ عبادت کی روش نہیں ہے۔ تو بہت ساری عبادات لوگوں کی عادات بن جاتی ہیں، اور پھر وہ عادتاً وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، عبادتاً یا اطاعتاً نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نماز قصر کی ہے، 4 رکعتوں والی نمازیں 2 کر کے آپ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سفر میں بھی آپ نے نماز جمع بھی کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے جی، لیکن ہماری 4 رکعتیں پڑھے بغیر تسلی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو تسلی ہے نا، یہ عادت ہے۔ انسان کی تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونی چاہیے، اطاعت میں ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی عادت کے اوپر۔ تو سفر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سفر کیے، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سفر کیے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سفر کیے۔ ان تینوں بزرگوں کو میں نے کسی بھی سفر میں قصر کے علاوہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس لیے اطاعت کا جذبہ یہ ہے کہ بندہ سفر میں قصر نماز پڑھے، خواہ اس کو عام طور پر نماز پڑھنے کی اور مکمل نماز پڑھنے کی عادت ہے، لیکن یہاں عادت نہیں چلے گی، یہاں اطاعت چلے گی۔ اور یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے، اور یہی معاملہ دیگر عبادات کا بھی۔ اس لیے عادات کو نہ اپنائیں، اپنی نفس کی، اپنی خام خواہ کی تسلی، اس کے پیچھے نہیں جانا، اطاعت اور فرما برداری کے پیچھے جانا ہے۔ اور اطاعت اور فرما برداری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اس طرز پر چلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز۔ اس لیے ہر عبادت کی قبولیت کی یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک، اس کے اندر اخلاص ہو کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہے۔ دوسرا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی گئی۔ یہ 2 شرطیں بیک وقت ہر عمل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی، ضائع ہو گئی، تو وہ عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ انسان محنت بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کا کوئی روزہ نہیں، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کی۔ کیسا ہے؟ ساری زندگی کی محنت ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اور یہ خسارے کا سودا ہے۔ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔